بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ جرگہ و پنچایت کا کسی زبانی کلامی دکھ اور گالی دینے والے پر مالی بوجھ رکھنا۔ ایسے ہوتا ہے کہ بس اوقات کوئی کسی آدمی کی ہتک کر لیتا ہے، اس کی بے عزتی کر لیتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی گالم گلوچ کر لیتا ہے اور اس کو زبانی کلامی کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو بعد میں پھر جب وہ آدمی ان کے سامنے پھنس جاتا ہے جرگہ میں یا سامنے آ جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی غلطی کا اس کی جو ہے معافی چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جرگہ والے بسا اوقات اس کو سزا دیتے ہیں مالی اعتبار سے کہ آپ نے اتنا جرمانہ حد کی عزت کا فلاں کو ادا کرنا ہے، یا آپ کو معاف تب کیا جائے گا کہ آپ جو ہے اتنا مالی خرچہ جو ہے کر لیں، دعوت کھلا لیں، یا مسجد میں کوئی چیز لے کر دے دیں، یا فلاں قبرستان میں کوئی چیز لگا دیں، رفاع عامہ کے لیے کوئی چیز لگا دیں۔ تو یہ بھی عام طور پر ہم نے دیکھا کہ جرگوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، کسی شخص نے اہل معلومات، یہ ایک مسئلہ اس طرح کا آیا بھی تھا، مثلا کسی شخص نے پوچھا کہ ایک شخص نے کسی کو گالی دی تھی، کچھ لوگوں کو بلکہ محلہ کے، اور ان لوگوں نے پھر اس کو پکڑ کے لایا، تو پھر اس نے تو معافی مانگنا شروع کر دی اور کہا مجھے معاف کر دیں، دل سے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ لیکن عالم والا نے کہا معاف تو کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ ہماری جو محلہ کی مسجد ہے اس میں 10 بوریاں سیمنٹ وغیرہ یہ کچھ چیزیں لے کر دو گے۔ تو اب وہ بیچارہ مجبور ہو گیا۔ تو کیا اس طرح کی صورت درست ہے؟ جواب یہ ہوگا کہ شریعت نے کسی جرم پر کوئی سزائیں اگر رکھی ہیں تو اس کی چند قسم کی ہوتی ہیں۔ مثلا کسی بعض جرموں پر حد رکھی ہے، اب زیادہ سے زیادہ 10 حدیں ہیں اور کچھ حد مقرر کی ہے، اور بعض زیادہ ایسی سزائیں جرم ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے یعنی شریعت کے اندر تعزیرات رکھی ہیں، تعزیر جو قاضی کی صوابدید پر ہوتی ہیں۔ اب جو یہ تعزیر ہے یہ بسا اوقات جسمانی ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ مالی تعزیر، یعنی کسی کا نقصان کیا ہے تو نقصان کے بقدر چٹی تاوان اس کے اوپر پڑ جانا، اس کو وہ چیز اس کا جو ہے مالی تاوان اس کا پورا کرنا، جو چیز اس نے تلف کی ہے، ضائع کی ہے۔ لیکن یہ جو گالم گلوچ وغیرہ کے سلسلے ہیں، بے عزتی کے سلسلے ہیں، ان میں صرف ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے شریعت نے جو رکھی ہے، وہ ہے حد قذف۔ اگر کسی نے کسی کو زانی کہہ دیا، کسی نے کسی کو بد نسب کہہ دیا، ولد الزنا کہہ دیا، اس طرح کی اس کو باتیں کہہ دی، اور پھر وہ ثابت نہ کر سکا تو اس پر 80 کوڑے لگتے ہیں حد قذف کے سبب۔ لیکن حد قذف کے علاوہ بے عزتی کے لیے کوئی اور مخصوص سزا نہیں رکھی گئی۔ وہ سزا ہو بھی سکتی ہے تو تعزیری ہو سکتی ہے جسمانی اعتبار سے، لیکن مالی سزا شریعت نے اس کے لیے کسی قسم کی نہیں رکھی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے تمہید باندھی اس حوالے سے۔ تو اب قاضی جو ہے جسمانی اعتبار سے اگر وہ توبہ طائب بھی نہیں ہو رہا اور اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو اس کو اپنی صوابدید پر کوئی مناسب سزا تجویز کر سکتا ہے اس کے لیے، لیکن مالی سزا اس کے لیے کوئی بھی تجویز نہیں کی جا سکتی کہ زبردستی اس کا مال اس سے لیا جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ جو آج ہمارے ہاں ہے کہ حد کی عزت کے سلسلے ہر جانے کہ میری حد کی عزت ہوئی ہے تو اس حوالے سے میں 1 کروڑ 2 کروڑ کے ہر جانے کا دعویٰ کرتا ہوں، تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں ہمارے قوانین کے اندر پائی جاتی ہیں، اسلام میں ان کا کسی قسم کا حد کی عزت کا اس حوالے سے ہر جانے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اب خاص کر جب وہ آدمی معافی بھی مانگ رہا ہے صدقے دل سے اور انتہائی درجہ مجبور بھی ہو چکا ہے، تو اب اس کی معافی کو قبول کرنا یہ دوسرے لوگوں پر، مخالفین پر اخلاقاً یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو کریں، جو ہے اس کو قبول کریں۔ تو اب یعنی حد کی عزت کے نام پر یہ ہرجانے وصول کرنا، لین دین، یہ سلسلے جائز نہیں ہوں گے، چاہے سرکار کا فیصلہ ہو، عدالت کا فیصلہ ہو، ساری باتیں ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، کسی کو غصہ اور غیرت اور عزت کی بات پر اس کو غصہ دلایا جائے، غیرت کی بات پر، تو اس کو اگر غصہ نہ آئے تو وہ تو گدھا ہے نا، جس کو اپنی عزت یہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور اگر غصہ آ جائے پھر اس سے کوئی معافی مانگے اور وہ صدق کے دل سے کوئی معافی مانگ رہا ہو تو اس کو غصہ نہ تھوکے، تو یہ تو پھر شیطان ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی ہے خذ العفو، کہ آپ معافی کو لازم پکڑیں، کہ جب ایک آدمی معافی بھی طلب کر رہا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ اور متقی لوگوں کی شان بھی بیان ہوئی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، قرآن نے کہا ہے غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ ہیں۔
تو لہٰذا یہ جو جرگا نے اس طرح کا فیصلہ دیا جیسے جو میں آپ کے سامنے مسئلہ شروع میں رکھا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ زور اور جبر کے ساتھ اس شخص کا مال کوئی لیا جائے، چاہے وہ کوئی شخصی اعتبار سے لیا جائے یا مسجد کے لیے جیسے انہوں نے کہا، اور پھر مسجد کے اندر اس طرح کا جبراً کسی سے مال لے کر وہاں جمع کروانا، یہ تو اور زیادہ برا ہے کہ اللہ کے گھر میں ایک ظلم کا مال داخل کر رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ شخص تو معاف ہو ہی جائے گا، وہ تو صدقے دل سے معافی مانگنے کے ساتھ ہی معاف تو ہو ہی گیا، کیونکہ زبانی کلامی معاملہ ہے اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا نا۔ تو یہ شخص اگر اس کو معاف نہیں کر رہے اور اس ظلماً اس سے مال لے کر مسجد میں دے رہے ہیں، تو یہ لوگ خود گناہ گار ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو اپنی روش پر بھی غور کرنا چاہیے۔ جب شریعت نے ایک چیز اس کے لیے سزا متعین نہیں کی بلکہ روکا ہے اس طرح کے مالی تاوان اور جرمانوں سے، تو پھر ان میں پڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں از خود اگر کوئی شخص اس طرح کی معافی کے بعد وہ چاہتا ہے چلیں جی اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے معافی کی توفیق بھی دے دی اور معاملہ صاف ہو گیا، تدارک ہو گیا، تو میں اپنی خوشی سے اگر کوئی کسی جگہ اس طرح کا کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں مسجد میں، مدرسہ میں، تو اپنی دلی خوشی کے ساتھ، تو وہ معاملہ بالکل جدا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کسی کا مال زبردستی لینا یا کسی کہیں دلوانا، لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منه، کہ کسی کا مال زبردستی اس کی دلی اجازت کے بغیر لینا دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، حلال نہیں ہے کسی کے لیے۔ پھر یہ بھی ہے نا کریمانہ اخلاق کہ صل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، اور معاف کرو اس کو جو تجھ پر ظلم کرے، واعط من حرمک، اور جو آپ کو محروم رکھے آپ اس کو عطا کرو، اور واحسن من اساء الیک، جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ